علیکم، کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 6 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جواہر کی چوتھی منزل پر ایک ریسٹورنٹ میں آ کر جہان نے کہا، آرڈر کرو۔ حیا نے کہا، مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں ہے اور دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے کہا، اگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا جہان نہیں جانتا کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ پھر بولی، اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان، مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ کس نے میرے نام وہ پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ کوئی میرا ویلنٹائن؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کس نے وہ پھول بھیجے تھے۔ اوکے، جہان نے سمجھنے والے انداز میں اسبات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی کہ جہان کو یقین نہیں آیا۔ وہ بولا، اتنی صبح صبح تم کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے۔ بڑی بہادر ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے کہا۔ حیا بولی، استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ کیا مطلب؟ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ ایسی باتوں سے واسطہ تو نہیں پڑ جائے گا؟ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر کہا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ تم پاشا کو نہیں جانتی؟ مصطفیٰ کمال پاشا؟ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ بھارتی اسمگلر ہے اور یورپ سے ایشیا اسلحہ بھیجتا ہے۔ کم آن حیا، استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کہانیاں کس نے سنا دی تمہیں؟ کسی نے افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح جہان بھی خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ اور حیا، یہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اوکے؟ اور بل میں دوں گی۔ حیا نے فائل کھول کر بل نکالا۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور آگے نکلنے کی کوشش کی تو پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی۔ اس کا توازن بگڑا اور اس کے ہاتھ پہ رکھی لکڑی کی ٹرے جس میں بیف اسٹکس تھے میز پر گرے اور کچھ حیا کے ہاتھ پر۔ وہ بلبلا کر اٹھی، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ جہان ناگواری سے انہیں ترکی میں ڈانٹنے لگا، دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ حیا، زیادہ تو نہیں جل گیا؟ نہیں، بس ذرا سی چوٹ آئی ہے، زخمی نہیں ہو گئی ہوں۔ بڑی ٹف زندگی گزاری ہے میں نے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ واپسی پر وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا اس طرف۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ میں ایک غریب سے ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پر جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ دیکھی ہے نا تم نے؟ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے۔ ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ حیا کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ کوشش کروں گی پپو سے ملنے کے لیے آؤں۔ تمہارا ہاتھ بہت سرخ ہو رہا ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی برف کی وجہ سے کہیں پھسل گئی تھی۔ یعنی کہو گی پھسل گئی تھی اس لیے ہتھیلی رگڑی گئی؟ ہاں۔ اور گھٹنے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ لڑکی، کور سٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پہ بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پہ لگا دو ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر مٹی لے کر اپنے گھٹنوں کے اوپر جینس پہ ہلکی سی لگا دی۔ میں کوشش کروں گا ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں، تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار حیا کو احساس ہوا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا انسان مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی، جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھیں۔ جب وہ ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کسی بحث میں مگن تھیں۔ ڈی جے کی نگاہ اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی تو بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ حیا نے کہا، ایک جگہ برف کے ساتھ تھوڑی کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ حالے بہت غور سے حیا کے کپڑوں کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر بولی، حیا، آج تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی تو نہیں پلائی؟ حیا بری طرح چونکی اور پوچھنے لگی، کیوں؟ نہیں تو بھائی کیا کہنے تمہاری عقل کے؟ سرخ کوٹ جو پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، حالے نے مسکرا کر کہا، کہ یو آر لوکنگ فور اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے۔ حیا کو بری طرح تضحیک کا احساس ہوا۔ جہان کی وہ مسکراہٹیں، وہ شائستگی، ریسٹورنٹ لے کے جانا اپنائیت کے جذبے کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال سمجھ رہا تھا، خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی۔ اسے دل ہی دل میں رونا آیا۔ جہان سکندر ہمیشہ اسے اسی طرح بے عزت کرتا تھا۔ آہستہ حیا استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور بھولنے کی عادت اسے سخت عاجز کرتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے فوراً تیار ہو جاتی، اور اس کا بھلکڑ پن! حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جتھے، کسی کتاب پر ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پہ مارا کرتی تھی۔ وہ ڈی جے ہنستے ہوئے کہتی، یہ ادھر کیسے پہنچ گیا؟ دوپہر کا کھانا وہ سپانجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھیں، رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہاسٹل کے بلاک سے قریب ہی ایک بڑا سا اسٹور تھا، دیاسا۔
دونوں وہاں سے راشن لے آتی ہیں اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات کھانا حیا بناتی، دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی۔ ڈی جے یہ میں تمہارے سر پر الٹ دوں گی، وہ جب بغیر بھنی ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلاتی۔ اور پھر ترکی کے مسالے اتنے پھیکے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتی تو بھی ذائقہ پھیکا پھیکا ہی رہتا۔ صبح جاگنے کے بعد ڈی جے پہلا کام یہ کرتی، کھڑکی کھول کر اپنا چہرہ باہر نکال کے زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہ عمل دہراتی، اس کے ٹی بے کہنے پر وہ پکارتی ذلیل، اور وہ لڑکا جواباً کہتا دادی۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں آج شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کی طرف جاؤ گی نا؟ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا بھی ہے کیا؟ کیوں؟ ایسے ہی تمہاری چمک دمک دیکھ کر خیال کیا۔ حیا نے بہت خوبصورت زرد فراق اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا اور شیفون کا دوپٹہ اس کی گردن میں پڑا تھا۔ بال بھی کافی سلیقے سے بنائے تھے۔ ڈی جے کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے کہا، ہاں ایک بیٹا ہے مگر شادی شدہ ہے۔ اوہ ہو، سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا، ڈی جے نے کہا۔ مقسم پہنچ کر اس نے سبین پھپھو کا نمبر ملایا۔ بڑی دیر کے بعد جہان نے فون اٹھایا۔ ہیلو جہان، میں حیا۔ ہاں حیا بولو، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ میں ٹاکسیم پر ہوں، کیا تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا اس لیے۔ سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم ممی کو گھر فون کر لو۔ کیا یہ گھر کا نمبر نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ اوہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً اسے نمبر لکھوا دیا۔ اچھا حیا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوگی، اوکے؟ مزید کچھ کہے سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ فون سنتے ہی پھپھو اسے لینے آ گئیں۔ وہ ٹیکسی میں آئی تھیں۔ حیا نے کہا، گاڑی نہیں تھی پھپھو تو بتا دیتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں حیا، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ پھپھو کے ساتھ کچن میں لگ گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو۔ چلیں پھر آج پلاؤ میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھائیں۔ اچھا چلو تم ہی بناؤ، پہلے یہ چکن کی بوٹیاں کاٹو۔ تو پھپھو کٹنگ بورڈ کہاں ہے؟ یہیں پڑا تھا، پتہ نہیں جہان کہاں رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو میں ذرا چھت پہ سے اسٹور میں جا کر دوسرا پرانا والا بورڈ لے آتی ہوں۔ آپ رہنے دیں پھپھو، میں لے آتی ہوں۔ اچھا جاؤ، سیڑھیوں سے اوپر ہداری کے آخری سرے پہ ہے۔ اسٹور میں بہت سے صندوق اور کافی کاٹ کبار پڑا تھا، نہ جانے کدھر کٹنگ بورڈ ملے گا۔ حیا نے ایک صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ اچانک راہداری میں کسی دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور ایسا لگا کوئی چوکھٹ میں آن کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اسٹور میں آنے والی روشنی کافی کم ہو گئی۔ اس نے صندوق میں جھانکا، کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ حیا نے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر کیا، یہ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ تھی، اوپر سجے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ حیا نے نیم اندھیرے میں پڑھنے کی کوشش کی، لکھا تھا سکندر شاہ۔ وہ شرٹ واپس رکھ کر پلٹنے ہی والی تھی، کسی نے اس کو پیچھے سر سے پکڑا۔ یہ کوئی دراز قد کا آدمی تھا، پیشانی سے جھلکتے سفید بال، نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے کو دبوچ کر بولے، میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس نے اپنی انگلیوں سے ان کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی پوری کوشش کی۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے مالکوں سے بولو انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے، چھوڑ دیں مجھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ شخص اسی طرح بولا، کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے گردن سے دبوچ کر اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکا دیا۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا تھا، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ ہارڈ سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا۔ حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جہان بہت غصے سے بول رہا تھا۔ اس شخص نے خاموش ہو کر جہان کی بات سنی۔ اور تم حیا؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی، کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھیں؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا؟ منع بھی کرتا ہوں ممی کو، مگر کوئی سنے بھی تو؟ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں اترنے لگا۔ پھپھو پریشان ہوئی آخری سیڑھی کے نزدیک کھڑی تھیں۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ میں 2 دن کے لیے نہ ہوں تو سارا نظام الٹ جاتا ہے، پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی، جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ بھی اتنی شستہ اردو بولتے ہوئے۔ میں دیکھتی ہوں انہیں۔ پھپھو پریشانی سے سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اصل میں ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے، مجھ سے ڈرتے ہیں یا پھر شاید نفرت کرتے ہیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس روز ممی کو طعنہ دے رہی تھی نا کہ ہم پاکستان نہیں آتے، ہم کبھی پاکستان نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ حیا نے پوچھا۔ جہان کا غصہ کہیں غائب ہو چکا تھا اور وہ اداسی سے بتا رہا تھا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی، بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا۔ تب میرے ابا آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا، اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد ممی اور میں ادھر دادا کے پاس ہی رک گئے۔ میرے دادا نے ہی میری پرورش کی اور مجھے بہت کچھ سکھایا، دین، دنیا، عزت، بہادری، وقار سے جینا، شان سے مرنا۔ 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہوئے، تب میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئے تھے، اور تب بھی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔
جن دنوں ہم پاکستان آئے ہوئے تھے ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بھیج دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت تو انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ لوگ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ وہاں کی عدالت میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ قائم کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے، کچھ رشوت۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ حیا ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ جب بھی ان کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا۔ ریحان نے اپنی بات جاری رکھی، میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے، اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں۔ یہ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا؟ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ ابھی جو سلوک انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پر ان کو معاف کر دینا، وہ میرے باپ ہیں۔ باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے، مگر میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں۔ حیا، خدیجہ، ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پر بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھیں۔ یہ 13 فروری کی دوپہر تھی۔ ڈی جے ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے ٹاکسم گئی تھی اور مایوس واپس آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک لوگ ہر کام چھوڑ کے سرخ رنگ کے پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے۔ ہاں، وہ دونوں سے پوچھنے لگی۔ ٹالی بولی، وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے، فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے ڈورم میں رہتے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے تھے پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں سب کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ انہیں بتا کر وہ چلی گئی۔ یہ فلسطینیوں کا ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ حیا بولی، وہ ہمیں اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ ڈی جے نے بدک کر کہا، اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تو تیار نہیں، یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ اچھا چلو پھر تیار ہوتے ہیں تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ اچھا تو صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا عرب اسٹائل دوستی کی زندہ مثال ٹالی بھی موجود ہوگی؟ پتہ نہیں۔ حیا نے شانے اچکا دیے اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ بھی نہ ہو، میک اپ کی لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو، وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ پاکستان میں ہوتی تو ابا یا تایا فرقان کی وجہ سے شاید لڑکوں کی چائے کی دعوت قبول بھی نہ کرتی، مگر یہاں کون سا کوئی دیکھ رہا تھا، یہ تو ترکی تھا، یہاں سب چلتا ہے۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم، حسین اور مومن۔ یہ بہت ملنسار اور مہذب لڑکے تھے، بالکل ان کو بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ لوگ حسین کو اس کی آنے والی سالگرہ پر سرپرائز پارٹی دینا چاہتے تھے اور ایک گفٹ بھی۔ حیا نے پوچھا، اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ انہوں نے بتا دیا، 32 لیرہ۔ اوکے۔ حیا نے ان کو پیسے زبردستی تھمائے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے تو معتصم نے بتایا، ہم حسین کی نظر بچا کے گھڑی خرید لیں گے، آپ لوگ بھی ساتھ ہی چلیں۔ یہ تو ہاں کرنے ہی والی تھی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے انکار کیا، نہیں آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی بازار سے ہو کر آئے ہیں۔ چلے گئے تو ڈی جے نے منہ بنا کر کہا، تم نے انکار کیوں کر دیا؟ وہ بولی، پاگل عورت، پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے، ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے، اب ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں، دماغ ٹھیک ہے؟ لیکن یار وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اچھا، پیچھے ہمارے اصلی والے بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان بلوا لیں گے، اپنی اوقات میں واپس آ جاؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ اور رات ویلنٹائن کی تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقد آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی۔ لڑکیوں نے مل کر ایک دوسرے کو دی تھی۔ حیا آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ دروازے پہ دھیمی سی دستک ہوئی۔ حیا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کے پاؤں سے کچھ ٹکرایا۔ چوکھٹ پر سفید گلابوں کا ایک بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ اس نے جارحانہ انداز سے لفافہ پھاڑا، اندر رکھا چوکور سفید کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ لکھا تھا، ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ بےحد نفرت اور غصے سے اس نے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں پھینک دیا۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگی تھی، کسی کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ گلدستہ اور کاغذ سامنے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اب اس سے ٹکرا کر قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری معتصم، یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں، تم برا مت ماننا، ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ معتصم نے نیچے جھک کر کاغذ اٹھا لیا۔ کیا تمہیں کوئی سبانجی میں تنگ کر رہا ہے؟ نہیں معتصم، یہ بہت پرانی بات ہے، لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دو۔ یہ کاغذ گیلا کیوں ہے؟ کیا تم روئی ہو؟ میں کیوں روؤں گی بلا؟ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں کا پانی لگا ہے۔ نہیں، یہ تو موٹے سے لفافے میں بند تھا۔ معتصم نے کاغذ کا نم حصہ ناک کے نزدیک لے جا کر سانس اندر کھینچی۔ سٹرس، لیمو۔ وہ حیا کو دیکھنے لگا، کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمو کا رس لگایا ہے۔ تمہارے پاس ماچس ہوگی حیا؟ کسی دراز سے ایک لائٹر ملا۔ معتصم نے اس کے ہاتھ سے لیا اور خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے گئے انگریزی کے 3 حروف، ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے ہوئے تھے۔ یہ کیسا لفظ ہے؟ شاید کوئی ترک نام ہو۔ معلوم نہیں، معتصم نے جواب دیا۔
سردی کا زور پہلے سے کم ہو گیا تھا، اس روز سنہری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھیں جب ڈی جے نے پوچھا، حیا یہ ٹاکسم نام کتنے مزے کا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں بھلا شہر کی میئر ہوں جو مجھے پتا ہوگا؟ نہیں، میری گائیڈ بک میں لکھا ہے نا۔ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کے سارے شہر میں بٹ جاتی ہیں۔ تمہیں تو عربی آتی ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہی ہوں۔ حیا نے کہا، عربی میں تو ٹاکسم نام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ رکی اور ایک دم سر پہ ہاتھ مارا۔ اوہ، ٹاکسم یعنی تقسیم، اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو تو تقسیم ٹاکسم بن جاتا ہے۔ ٹاکسم، واؤ! دونوں اس بات پر خوب ہنسی۔ شاپنگ کے ارادے سے استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھیں۔ استقلال جدیسی ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی گلی تھی۔ وہ گلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی اور انسانوں کا بہت رش دکھائی دیتا تھا جو سامنے سے آ رہے اور جا رہے ہوتے تھے۔ گلی کے درمیان میں ایک پٹری بنی تھی جس پہ تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا۔ یہ ٹرام انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا تھا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیتا تھا، ورنہ گلی اتنی لمبی تھی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا۔ یہاں نائٹ کلب، ریسٹورنٹ، کافی شاپس، غرض ہر برانڈ کی دکان موجود تھی۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے، تب بھی وہ استقلال جدیسی کے صرف درمیان پہنچی تھیں تو تھک ہار کر واپس چلی گئیں۔ حیا، تم نے دیکھا استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال ضرور ہے۔ بڑے نیک ہیں بھائی ترک لوگ، حیا نے طنز سے کہا۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا حیا کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا۔ وہ صرف اسی لیے آئی تھی کہ برگر کنگ جائے اور پاس بہانہ بھی ہو کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ سے بھی مل لوں۔ وہ دونوں تیز رفتاری سے چل رہی تھیں، تب ہی حیا نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا۔ ڈی جے کو بتائے بنا وہ ریسٹورنٹ کے دروازے تک آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی، دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ جہان تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کوٹ اور اسکرٹ پہن رکھا تھا اور اپنے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنا رکھا تھا اور وہ ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ بول رہی تھی۔ جہان کی نظر حیا پہ نہیں پڑی، حیا دوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان بھی کافی جھنجھلایا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا۔ اس نے شور اور رش کے باوجود جہان کو اونچی آواز سے پکارا۔ اس کی تیسری پکار پر وہ رکا، لڑکی بھی ساتھ ہی رکی اور دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان، وہ مسکرائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پہ اتنی سختی اور اتنی ناگواری تھی کہ حیا کے مسکراہٹ میں کھلے ہونٹ بند ہو گئے۔ میں حیا، ہاں تو پھر؟ جہان کے ساتھ موجود لڑکی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے ناپسندیدگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ جہان بولا، کوئی کام ہے مجھ سے؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو جاؤ۔ وہ پلٹ گیا، لڑکی بھی اس پر ایک نگاہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پر لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جہان، سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اسی سمت جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی، بہت سے سروں کی پشت کے درمیان ان دونوں کو جاتے دیکھتی رہی۔ وہ پلکیں جھپکنا تک بھول گئی تھی۔ حیا، حیا، دور سے ڈی جے سے پکارتی ہوئی آئی۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے نڈھال ہو کر اس کا کندھا ہلایا۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے۔ حیا نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ بھوری خستہ گرم گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک کی بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ معتصم اور ڈی جے اس کی مدد کر رہے تھے۔ اب جنجر بریڈ کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے، 4 دیواروں کے لیے اور 2 مخروطی چھت کے لیے۔ انہوں نے احتیاط سے دیواریں متصل کیں، ان پہ سیرپ کے لیپ کر دیا۔ اسے جوڑنے کے بعد اس پر کینڈیز اور جیلیز لگائی۔ آخر میں آئسنگ شوگر اور چھلنی سے اس کی فنشنگ ایسے کی جیسے گھر کے اوپر برف باری پڑی ہو۔ جب جنجر بریڈ ہاؤس تیار ہو گیا تو اس نے ٹرے اٹھائی۔ یہ 4.5 گھنٹے کی محنت کا ثمر تھا۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ یہاں 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ یہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی۔ حسین بھی ایک کیک لے کر آیا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر حیا نے سب کو پکارا، سرپرائز! سب کے منہ سے بے اختیار واؤ نکل گیا۔ حیا، تم نے اتنی محنت کی ہے؟ حسین بہت متاثر ہوا۔ لاؤ اسے اس میز پر لے آؤ۔ معتصم نے چیزیں ادھر ادھر کر کے جگہ بنانے کی کوشش کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے پیچھے جس دروازے سے آئی تھی اسے بند کرنے کے لیے ذرا سا مڑی۔ اسی لمحے دروازہ پوری طاقت سے کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ کا توازن ذرا سا بگڑا اور پوری ٹرے دھڑام سے گر گئی۔ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سب سے دلخراش چیخ اس کی اپنی تھی۔ پورا جنجر بریڈ ہاؤس زمین پہ پڑا تھا۔ اس کی ہر دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ سب لوگ سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انتہائی شوق کے عالم میں اس نے دروازے سے داخل ہونے والے کو دیکھا۔ وہ جہان سکندر تھا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے ہو۔ او مائی گاڈ! تعصب کے مارے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹکڑا کریم میں لتھڑا ہوا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیک کا ٹکڑا اس کی شرٹ سے پھسلتا ہوا قدموں میں گر گیا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے صاف کیا اور بے یقینی سے بولا، حیا، میں نے یہ سب کچھ جان کے نہیں کیا۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور معتصم بھی اس کے ساتھ تھے۔ جہان ایک بار پھر بولا، حیا، میں نے نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، چلے جاؤ تم یہاں سے۔
چلے جاؤ، نکل جاؤ میری زندگی سے، تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کوئی اردو نہیں سمجھتا تھا، باوجود بھی وہ سخت تعصب میں کھڑے تھے۔ حیا تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اس کے چہرے پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر تیز سرد ہوا تھی، ہلکا ہلکا کوہر چھایا تھا۔ وہ سر جھکائے روتی ہوئی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی تھی۔ سامنے سبانجی کی مصنوعی جھیل نظر آنے لگی تھی۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پر بیٹھ گئی اور سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جیہان کھڑا تھا۔